قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وآل محمد. یہ ماہ ربیع الاول ایک عظیم خبر، ایک عظیم پیغام لے کر کے آیا ہے. ولادت بسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مہینے میں ہے، اور یہ مہینہ آپ ہی کی طرف نسبت رکھتا ہے، اور اگر اسے یہ کہا جائے کہ یہ آپ ہی کا مہینہ ہے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور اس لیے پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قرار دیا ہے. اور ان کو ہمارے لیے نبی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور قیامت تک کے لیے اب ان کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. اور ان کے ذریعے سے جو کتاب ہدایت ہم کو ملی ہے، اب اس جیسی کتاب بھی کوئی دوسری نازل ہونے والی نہیں. اور اگر پورا مہینہ، اس پورے مہینے میں اگر آپ ہی کی مناسبت سے گفتگو کی جائے، آپ کی زندگی کے حالات کو بیان کیا جائے، تو بہت اہم کام ہو سکتا ہے. اور آپ ہی کے حوالے سے مطالعہ بھی کیا جائے، تاکہ ہمیں کم سے کم اتنا تو پتہ چلے کہ جس نبی کی امت ہیں ہم، وہ نبی کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے. اگر یہ چیز ہم سمجھ لیں تو واقعاً ہمارے زندگی کے حالات بدل سکتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے ہم کو پیدا کیا اس مقصد تک ہم پہنچ سکتے ہیں. اور تمام مسلمانوں کے اوپر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ عبادات کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم
کی زندگی کو پڑھیں، ان کے حالات کا مطالعہ کریں، تاکہ اس کے مطابق عبادت بھی ہو، ریاضت بھی ہو، زندگی کے تمام معاملات بھی حل ہوں۔ لیکن آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے رسول کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، پوری زندگی۔ اس قدر اہم زندگی ایک اہم پیغام ہے ہمارے لیے کہ جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے، صرف دنیا ہی کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے میں نے قرآن مجید کی جن 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، ہم اسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی اور آپ کی تبلیغات کس قدر عظیم نبی ہے یہ، اسے خود پروردگار عالم نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو وہ مقام عطا کیا، وہ مرتبہ عطا کیا ہے جو گزشتہ انبیاء میں سے کسی کو نہیں ملا ہے۔ یہ شرف ہمارے اور آپ کے نبی کو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، وہ کسی نبی کو نہیں دیا۔ تو اس جہت سے اگر ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں تو بہت اہم ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس نقطے کو سمجھیے گا جس کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں، اس کو پہچانیے گا کہ اور اس بات کو محفوظ بھی رکھیے گا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ توجہ ہے، یہ مکمل کتاب ہے، کلام الہی ہے، وحی الہی ہے، اور جو کچھ پروردگار عالم چاہتا ہے وہ اس کتاب میں محفوظ ہے۔ وہ زندگی کے کسی بھی حصے کے بارے میں آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ کون؟ قرآن۔ بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، موت ہے، ان تمام معاملات کو قرآن بیان کرتا ہے، بتاتا ہے۔ توجہ کریں، بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں میں۔ مقصود خدا یہی ہے، اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ خدا ہم سے اس عمر میں کیا چاہتا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اس عمر میں خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ عمر کی بات ہی نہیں ہے، اس وقت میں خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس وقت میں خدا مجھ سے کیا معاملہ، کیا اہم کام جو خدا نے میرے ذمہ ڈالا ہے۔ اور خدا نے ہر انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے۔ اگر اپنی ذمہ داریوں کو وہ نظر انداز کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس امر سے جاہل ہے، وہ اس وقت اپنے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ اس وقت پروردگار عالم مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی زندگی کی کوئی سانس ایسی نہیں ہے جس میں پروردگار عالم نے تم سے کوئی مطالبہ نہ کیا ہو، تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی چیز فرض نہ کی گئی ہو۔ توجہ ہے، مثلا آپ نماز واجب ہیں تو نماز پروردگار عالم تم سے چاہتا ہے کہ اس وقت میں تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز کے بعد اب پروردگار عالم چاہتا ہے کہ تم بکھر جاؤ، گھروں سے نکل جاؤ۔ کس لیے؟ تجارت کے لیے۔ اور
اپنے بال بچوں کے لیے رزق کے حلال تلاش کرو. یعنی وہی خدا جو بلاتا ہے مسجد میں، وہی خدا جو نماز پڑھواتا ہے، وہی خدا یہ چاہتا ہے کہ اب تم بکھر جاؤ اس زمین کے اوپر اور رزق کے حلال تلاش کرو. اس کے معنی یہ ہے کہ مسجد سے نکلنے کے بعد جا کر کے سونے کے لیے خدا نہیں کہہ رہا ہے. اب پروردگار عالم کا مطالبہ ہے کہ رات ہو جائے تو سو جاؤ، رات ہو جائے تو سو جاؤ. لیکن کوئی زندگی کا حصہ نہیں ہے کہ جب پروردگار عالم تم سے کچھ نہ چاہتا ہو. کتنا اہم رشتہ ہے کہ خدا تمہیں کسی عالم میں بھی اپنے سے بے خبر نہیں رکھنا چاہتا اور خود خدا تم سے بے خبر نہیں ہونا چاہتا. کہ تمہیں ہر وقت یاد رہے کہ اس وقت خدا مجھ سے یہ چاہ رہا ہے، اب یہاں سے نکلے اب خدا مجھ سے یہ چاہ رہا ہے، اب آگے بڑھے اب خدا مجھ سے یہ چاہ رہا ہے، اب آگے بڑھے اب خدا مجھ سے یہ چاہ رہا ہے. کتنی اہم زندگی ہے خدا کی قسم. کتنا عظیم انسان ہے وہ، کتنا عظیم انسان ہے وہ کہ وہ اس کے ذہن میں یہ بات ہر جگہ کے اوپر ہو، اب خدا مجھ سے یہ چاہ رہا ہے، اس وقت پروردگار عالم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے. اس سے عظیم زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہترین زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے. جو کچھ کتاب میں نازل ہو چکا ہے تمہارے دنیاوی معاملات بھی مطابق قرآن طے ہوں گے اور تمہاری آخرت بھی مطابق قرآن طے ہوگی. یہ نہ سوچ کے بیٹھو کہ جو ہماری مرضی ہے، دنیا میں ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، ہم آخرت میں ہم اپنی مرضی چلائیں گے. نہیں، ہو سکتا ہے دنیا میں پروردگار عالم نے تمہیں کچھ حق دیا ہو، کچھ مہلت دی ہو تو تم اپنا اختیار چلاؤ، مگر آخرت میں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ معاملات طے ہوں گے وہ قرآن ہی کے مطابق ہوں گے. توجہ ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی قرآن مجید سے ہٹ کر کے کوئی معاملہ تمہارے ساتھ ہونے والا نہیں. یہ یاد رکھیے گا. خوب اس کتاب کے اوپر تمام علماء کا، تمام مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے کہ یہ کتاب میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تعجب ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کے اوپر عمل کرو، قرآن کو پہچانو، قرآن کو سمجھو، کیوں مسلمان اس نبی سے بے خبر ہے کہ جس کے صدقے میں یہ کتاب ہمیں ملی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ کتاب ملی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الفاظ پروردگار ہیں، یہ الفاظ ہیں. جب پروردگار عالم نے الفاظ کی گارنٹی لی ہے، جب الفاظ کے اوپر آپ کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو جو مجسمہ آیات الہی ہو، جو روح قرآن ہو، جو وجود قرآن ہو، اس کے اوپر اگر کوئی مسلمان شک کرے گا تو مسلمان رہ پائے گا؟ کتنے مسلمان ایسے تاریخ میں آپ کو ملے گا، لکھا ہوا ملے گا کہ آج مجھے نبی کے اوپر اتنا شک ہوا، اس سے پہلے کبھی اتنا شک مجھے نبی کے اوپر نہیں ہوا. توجہ ہے؟ یعنی قرآن کے اوپر شک کی گنجائش نہیں ہے. تو اسی طرح سے نبی کے اوپر بھی کسی بھی مسلمان کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، نبی کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ حسن ہے. نبی کی عبادت، نبی کی ریاضت، نبی کی تجارت، نبی کے معاملات، نبی کی صلح، نبی کی جنگ، ہر عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کا ہر عمل. توجہ کیا؟ ایک یہ بات. اب اس کے ذہن میں بہت ساری باتیں گفتگو کی جا سکتی ہیں، بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں، مگر کیونکہ اس وقت زیادہ گفتگو نہیں کرنا مجھے، کہ قرآن مجید
کا رشتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میں نے یہ گفتگو اس لیے کی ہے کہ اس وقت میں، اس دور میں ہم سب کے اوپر واجب ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہمارا رشتہ رہے، نبی سے ہمارا رشتہ برقرار رہے، تو تم اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لو، نبی سے خود بخود جڑتا چلا جائے گا، نبی سے خود بخود رشتہ جڑتا چلا جائے گا، اور نبی اور قرآن آپس میں جدا نہیں ہیں، یہ دونوں کے ساتھ ہیں، دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک نقطہ تھا۔ دوسرا ہے ہدی للمتقین۔ قرآن آیا کیوں ہے؟ قرآن ہدایت کے لیے آیا۔ قرآن کس کے لیے آیا؟ ہدایت کے لیے آیا۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے کس کو؟ متقین۔ تو دیکھیے فرق ہوتا ہے بہت۔ قرآن ہدایت کرتا ہے، توجہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر اس نقطے کو ہم سمجھ لیں، اس کو پہچان لیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ قرآن پڑھنا اور ہے اور قرآن سے ہدایت لینا اور ہے۔ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت کرے گا، وہ قرآن جسے چاہے گا ہدایت کرے گا۔ دیکھیے آپ سب قرآن کے سامنے بیٹھ جائیے، اور جتنے بھی قرآن کے سامنے بیٹھ گئے، اب یہ سمجھ لو کہ وہ سب متقی ہو گئے؟ نہیں، ان میں سے قرآن دیکھے گا، اور قرآن دیکھتا ہے، قرآن مجید دیکھتا ہے۔ قرآن جسے چاہے گا اس میں سے ان کی ہدایت کرے گا، ان میں سے۔ وہ میں بھی قرآن لے کے بیٹھا، آپ بھی قرآن لے کے بیٹھے، قرآن سے ہدایت لے نہیں سکتے، بہت فرق ہے۔ قرآن سے ہدایت لے نہیں سکتے، قرآن جسے چاہے گا وہ ہدایت کرے گا۔ توجہ ہے، اگر قرآن مجید سے ہدایت مقصود ہوتی تو خوب جتنے بھی رسول اللہ کے زمانے میں تھے، امیر المؤمنین کے زمانے تھے، امام حسن کے زمانے میں تھے، امام حسین کے زمانے میں تھے، یہ سب لوگ قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے تھے؟ قرآن کے سامنے بیٹھتے تھے نہیں بیٹھتے؟ مگر وہ قرآن پڑھتے رہے، مگر قرآن نے ان کی ہدایت نہیں کی، قرآن نے ان کی ہدایت نہیں کی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تم جب چاہو گے نہیں کہ قرآن سے ہدایت لے لیں گے، جب قرآن چاہے گا تم کو ہدایت کرے گا، اور قرآن تمہارے نفس کو دیکھے گا، تمہاری روح کو جانچے گا کہ تمہارا نفس اس لائق ہے یا نہیں، تمہاری روح اس لائق ہے یا نہیں ہے کہ اس کو ہدایت کی جا سکے۔ اگر تمہارا نفس اس لائق نہیں ہے تو قرآن کیوں ہدایت کرے گا تم کو؟ قرآن مجید ہدایت اسی کو کرے گا جو اس لائق ہوگا۔ مقصود یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مقصود یہ ہے کہ کتنوں کو قرآن ہدایت کرتا ہے، مقصد یہ ہے۔ ایک صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد کے۔ قرآن کس کی ہدایت کرے گا؟ سب کی ہدایت قرآن نہیں کرتا ہے، آپ قرآن پڑھتے رہیے، نہیں۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لوگ آگے بیٹھتے رہتے تھے، نہیں؟ کتنے لوگ آگے بیٹھتے تھے؟ بیٹھے رہتے تھے، ہر امام کے پاس، ہر نبی کے پاس لوگ آگے بیٹھتے تھے، مگر نبی نے جس کا ظرف دیکھا اسی کو عطا فرمایا، سب کو نہیں دیا۔ نبی دینے کے لیے آئے تھے، مگر جس کے پاس صلاحیت تھی اسی کو دی، اسی کو ہدایت بھی کی، اور جو لائق ہدایت نہیں تھا وہ بات بیٹھا رہا، مگر نبی نے اس کی ہدایت نہیں کی۔ یہی ہمارا حال ہے، یہی آج
معیار وہی ہے قرآن مجید۔ تو اس مہینے میں ہم کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھنا ہے اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تاکہ ہماری زندگی کچھ تو ہمیں پتہ چلے کہ ہماری نبی کی زندگی کیسی ہے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ تمام انبیاء میں اور ہمارے نبی میں ایک واضح فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کی ہدایت کی، زحمتیں اٹھائیں، مشقتیں برداشت کی، مگر اس کے بعد اگر ہدایت نہیں لی، گمراہ ہو گئے تو نبی نے ان کے لیے بد دعا بھی کی ہے، ان کے لیے عذاب کا مطالبہ کیا ہے۔ مگر یہ ہمارے نبی ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ہر وقت تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں برداشت کی، مگر امت کے لیے دعا تو کی ہے مگر کبھی بد دعا نہیں کی۔ امت کے لیے دعا کی ہے، بد دعا امت کے لیے نہیں کی۔ تمام انبیاء کو آپ دیکھیں، ہر نبی کو آپ دیکھیں، موسیٰ نے، عیسیٰ نے، گزشتہ انبیاء، جناب نوح کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں، انہوں نے ہدایت کرتے جب ایک زمانے میں دیکھا کہ لوگ لائے کہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت نہیں لے رہے، تو انہوں نے بد دعا کی اپنی امت کے لیے، موسیٰ نے بد دعا کی لیے۔ مگر یہ ہمارے اور آپ کے نبی ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ نبی کی نجات کے لیے دعا کی ہے، کبھی بھی نبی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے۔ اب یاد رکھیں، ہم اس نبی کی امت ہیں۔ اس نبی کی زندگی کو ہم نے اگر پہچانا ہوتا، سمجھا ہوتا، تو آج جو ہمارے اوپر مصیبت ہے، جو عذاب ہے ہمارا، یہ عذاب دور ہو جاتا، عذاب ہٹ جاتا۔ وہ کیا عذاب ہے؟ وہ عذاب یہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ عذاب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ظرف ہی نہیں ہے، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم کن معاملات کو کیسے حل کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں بہت سارے اشارے کر رہا ہوں جو باتیں وقت کم ہونے کی وجہ سے، مگر ہمارے سامنے کتنے معاملات ہیں، کتنے سارے معاملات ہیں آپ کے سامنے جن کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، کہیں تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، ساری زندگی بیٹھ کے اسی کو گنتے رہتے ہیں، ہم نے یہ کوشش کی، ہم نے یہ کوشش کی۔ اگر نبی ایسے گننے لگتے تو گننے میں زندگی گزار دیتے۔ وہ کام کیا کرتے نبی کہتے میں نے مدینے والوں کو مسلمان بنا دیا، بس یہی کافی تھا، بس کافی تھا۔ نبی کہتے اور میں اتنی بڑی کتاب نازل کی، اتنی بڑی کتاب تمہارے لیے، بس کافی ہے، جاؤ آرام کرو، اب عیش کرو، مجھے بھی سونے دو۔ نہیں، سب کچھ کیا، اس کے بعد بھی نبی ساری زندگی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے امت کے لیے، انسانوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، حق کی خاطر نبی ہمیشہ آگے بڑھتے رہے۔ یہ بات ہماری آپ کی سمجھ میں آتی؟ ہم کتنے مسائل سنتے ہیں، کتنے مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم ان سے بے خبر رہتے ہیں، کان بند کر لیتے ہیں۔ کان بند کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سوچ لو کہ جہاں بھی توجہ ہے، جہاں بھی کوئی ایسا معاملہ آپ کے پیش نظر ہو کہ جہاں مجھے بولنا چاہیے، جہاں میری ضرورت ہے، وہاں خاموش رہنا، یہ خود نفاق ہے، یہ خود نفاق ہے، وہ خود نفاق ہے۔ عزا خانے کا معاملہ ہو، اس سے جڑے ہوئے معاملات ہوں، مسجدوں کے معاملات ہوں،
یہ معاملات جو ہیں یہ چپ رہنے سے، خاموش رہنے سے، آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی؟ آپ چپ رہے، آپ بولے نہیں، آپ کو بتایا جائے، آپ کو سمجھایا جائے کہ آپ کا فرض کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ان معاملات کو شرعی طریقے سے، اس میں کسی ایک انسان کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ زبان کھولے، نہیں، یہ ہمارا معاملہ، یہ امام زمانہ کا معاملہ ہے، یہ امام کے معاملات ہیں، یہ خدا کے معاملات، یہ خدا کی چیز ہے، یہ امام کی چیز ہے یہ۔ مگر لوگ دیکھتے اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا، آپ کہاں ہیں، آپ کس لائن میں کھڑے ہیں، کس علاقے میں کھڑے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ اہم، یہ اہم، یہ بات توجہ کرنا، توجہ کریں۔ میں جو کہہ رہا ہوں یہاں پہ اس لیے کہ میں بڑی ذمہ داری سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، یہ کسی بھی انسان کا کوئی حق، کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے طریقے سے بیٹھ کے معاملات کو حل کر لے۔ یہ علماء کی طرف رجوع کیا جائے گا، مہاراج کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہ جو بھی آپ کے لیے طے کریں اس کے اوپر پوری قوم کو آمین کہنا چاہیے، پوری قوم۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے اور قیامت کے دن بچ جائیں گے، آپ کو قیامت کے دن کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اور ہر انسان تک یہ خبر پہنچنا چاہیے کہ پوری قوم کا معاملہ ہے، پوری قوم بیٹھے گفتگو کرے۔ میسیج سے یہ کام نہیں ہوتے، یہ واٹس ایپ کا زمانہ، اس سے معاملات طے نہیں ہوتے، یہ غلط ہے، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ آپ جو ذمہ دار ہیں، علماء ہیں، صاحبان علم ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، وہ لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر کے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کے لیے ایک بڑی مصیبت آنے والی، اس لیے کہ یہ آسان مسائل نہیں ہے۔ جتنی آسانی سے آپ ان معاملات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اتنی آسانی سے آپ نظر انداز مت کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور یہ چیزیں کسی کی بھی وراثت نہیں ہوتی ہیں، آپ کو وراثت میں حق ہے، وراثت میں آپ تقسیم کا حق رکھتے ہیں، مگر جو چیز وقف ہے اس میں آپ تقسیم کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ توجہ کیا، کہیں سے بھی کوئی تقسیم آپ نہیں کر سکتے، جتنی جگہ ہے وہ سب مال امام کی ہے۔ توجہ ہے، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ مسجد جو بنی ہوئی آپ کی، اگر آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے مسجد میں، نماز اس لیے کہ مسجد بنی ہے نماز کے لیے، یہ وضو خانہ یہاں بنا ہے نماز کے لیے وضو کریں گے لوگ، نماز پڑھیں گے، آپ یاد رکھیں اگر آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے مسجد میں، آپ اس کے نل سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ وہ کر رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ شریعت ہے۔ اگر آپ اس مسجد میں رہتے ہیں، آپ مسجد میں قرب گزار ہیں، تو اپنے گھر سے وضو کریے۔ اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ وضو کریں، اگر آپ نماز نہیں پڑھنا چاہتے مسجد میں تو چاہے وضو کر کے ایسے نہیں،
کا پانی آپ استعمال نہیں کر سکتے. اس کا پانی صرف اسی وقت استعمال کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو نماز پڑھیں. آپ نل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اتنا ہی پانی استعمال کیجئے. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ نالے سے آ رہا ہے. یہ پانی نالے کا نہیں گنا جائے گا، یہ پانی یہاں مسجد کا گنا جائے گا. بابا ہماری غلط فہمی کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ یہ پانی نالے سے آ رہا ہے، چشمے سے آ رہا ہے، بہاتے جاؤ، کوئی بات نہیں. اب کہاں ہے یہ پانی؟ نالے کا آ رہا ہے، وہ بہہ رہا ہے، بہہ کے زمین پہ ہی جائے گا. مگر جب یہ مسجد سے منسوب ہو گیا ہے تو اب یہ مسجد کا پانی ہے. اب آپ اتنا ہی استعمال کیجئے جتنے میں وضو ہو سکتا ہے. اتنا پانی مت استعمال کیجئے جس میں ایک آدمی غسل کر سکے وضو کے لیے. آپ کو حق نہیں، جائز نہیں آپ کی. اور آپ ہو سکتا ہے ثواب لینے کے لیے وضو کر رہے ہوں، آپ کو گناہ ملا. آپ نے ثواب تو لیا نہیں مگر آپ کو گناہ ملا. توجہ کیا؟ اور یہ بات کہ ایک پراپرٹی جو امام زمانہ کی ہے، وقت کی ہے، وہ قوم کے ہر فرد کی ہے. جس کا رشتہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہے، وہ اس کے اوپر اپنا حق رکھتا ہے. توجہ ہے؟ وہ اور مگر وراثت کسی کی نہیں بن سکتی، ملکیت کسی کی نہیں ہو سکتی. وارث سب جن کا رشتہ امام زمانہ سے ہے ان کی یہ چیز ہے. مگر یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کا رشتہ امام زمانہ سے ہے تو آپ کی ہے، اور اگر آپ کا رشتہ امام زمانہ سے نہیں ہے تو آپ کو وہاں جانے کا بھی حق نہیں. اگر آپ کا رشتہ خدا سے نہیں ہے، خدا کو نہیں مانتے، خدا کے نظام کو نہیں مانتے، تو آپ کو مسجد میں بھی جانے کا حق نہیں. کوئی کافر کے لیے کیوں منع کیا کہ کافر مسجد میں نہیں آ سکتا؟ کافر کے لیے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اس کو کیوں منع کیا گیا مسجد میں آنے کے لیے؟ وہ نہیں آ سکتا مسجد میں. اس لیے نہیں آ سکتا کہ پہلے اپنا رشتہ خدا سے جوڑو پھر مسجد کے ساتھ جوڑو. اور یہی میں کہہ رہا ہوں، پہلے اپنا رشتہ امام زمانہ سے پیدا کرو، اپنا رشتہ امام زمانہ سے رشتہ جوڑو، پھر یہ کوئی یہ چیز ہماری. اگر آپ واقعاً آپ مخلص ہیں، آپ درد دین رکھتے ہیں، تو پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے آپ کو اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا. ان کے راستے پہ چلنا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرنا ہوگا. جس چیز سے وہ ناراض ہوتے ہیں اس سے باز رہنا، جس چیز سے وہ راضی ہوتے ہیں وہ کام کرنا پڑے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پہلے تو ہم تو دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ہماری ہے، اس لیے کہ ہمارے امام نہیں ہے تو ہماری چیز کہاں سے ہوگی؟ بابا ہم نے کب امام کو مانا؟ اپنے امام کو ہم نے کب امام کو مانا کہ ہمارے امام ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ ہمارے امام ہم نے کب ان کو مانا؟ اگر ان کو مانا ہوتا تو یہ ساری پریشانی کیوں پیدا ہوتی؟ یہ بیماری کیوں آتی اگر ان کو مان لیا ہوتا؟ ہم ان کو اگر ہم نے تسلیم کر لیا ہوتا تو یہ برائی کیوں پیدا ہوتی؟ یہ شر ہی کیوں پیدا ہوتا؟ یہ فتنہ ہی کیوں پیدا ہوتا؟ پہلے ہم سب کو مل کر کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ان کی بات ماننا ہوگی، ان کی بیعت کرنا ہوگا، ان کی بیعت میں ہونا ہوگا، تب جا کر کے یہ حال. تو اس طرح سے پروردگار عالم آپ سب کو توفیق دے، جو یہاں ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، سب کو اللہ ہدایت کرے اور ان معاملات کو اچھے سے حل کرنے کی کوشش کرے. معاملات کو سمجھیں، معاملہ فہم بنے، اور پھر جتنا ہو سکے سلوک کے ذریعے سے اور اچھے راستے سے ان تمام معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر صدق الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله المرتضى عليه الصلاة والسلام وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى الطاعة والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. گزارش یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے یہ، اور اس کو اپنے لیے رحمت سمجھیے. اور میں ایک ہی بات کہوں گا کہ بہت زیادہ باتیں کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. صرف ہر معاملے کو دین کی روح سے دیکھیں، دین کی نظر سے دیکھیں، دنیا داری کی نظر سے نہ دیکھیں. یہ ہماری اس زندگی کو برباد کر دے گا اور ہماری آخرت کو. ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم ہر معاملے کو دنیا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ ناراض ہو جائے گا، یہ راضی ہو جائے گا، وہ پارٹی سے نکل جائے گا، یہ پارٹی میں آ جائے گا. کیا کریں گے ان پارٹی؟ کیا کریں گے؟ کیا فرعون کی پارٹی کوئی چھوٹی موٹی پارٹی تھی؟ کیا شداد کی کوئی چھوٹی موٹی پارٹی تھی؟ کیا قارون کی کوئی چھوٹی پارٹی جو چھوٹی موٹی پارٹی؟ یہ کیا پریشانی ہے ہماری؟ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کتنا اثر و رسوخ ہوتا ہے. یاد رکھیں میری بات میں کہ اثر و رسوخ وہی ہیں جو خدا کے ساتھ ہوں، جو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. یہ دنیا ہے، انہوں نے مولا علی کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا، ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ کبھی مت سوچیے. اور یہ سب سوچ کر کے ہم نہ ہی تو حق بول سکتے ہیں، نہ ہی ہم سچ کہہ سکتے ہیں، نہ ہی ہم امام زمانہ کا ساتھ دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم اپنے علماء کا ساتھ دے سکتے ہیں.
نہ ہی ہم اپنے مراجع کرام کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. خوب دنیا ناراض ہو جائے گی. تو دنیا کیا ناراض ہوگی بابا آپ سے؟ یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں ہم دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بات کہنے سے کتنے لوگ ہم سے ناراض ہوں گے اور یہ بات بولنے سے کتنے لوگ راضی ہوں گے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، غور کریں آپ. دین میں سب سے پہلے اسی چیز کی مذمت کی گئی ہے. دین میں جس چیز کو پیش نظر رکھ کر کے شیطان مردود کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا، وہ یہی ایک چیز. پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ یہ حکم دیکھو کہ حکم کس کا ہے. تم چھوڑو کون ہے، کیا کہا جا رہا ہے، تمہارے لیے ابھی کیا حکم ہے، اس حکم. یہ ایک مرحلہ ہے. یہ اس وقت تک عبادات، اس وقت تک موت حیات سب بیکار ہے ہمارے لیے، جب تک کہ ہم دین کی نظر سے نہیں دیکھیں، دین کی روح سے نہیں سمجھیں گے کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتا ہے. ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ سے ہم سے کیا چاہتا ہے. اس لیے حالانکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری کہ میں اتنی گفتگو بھی کر سکتا، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ کچھ باتیں تو آپ تک پہنچا دوں کہ چہرے دیکھ کے گفتگو کرنا چھوڑ دو. آپ یہ دیکھو دین کیا کہتا ہے، بس چہروں پہ دین نہیں ہے. ہمارا آپ کے جو چہرے محفوظ ہیں یہ دین کی وجہ سے، آپ کے چہروں کی وجہ سے دین محفوظ نہیں. توجہ کریں گے، آپ حق کا ساتھ دو، حق کی طرف بڑھو. آپ کا یہ ساری دولت، سارا سرمایہ، سارا اقتدار، ساری شہرت، ساری پارٹیاں یہیں رہ جائیں گی، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اپنے آپ کو پہچانو اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے یہ بھی آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ کے تمام معاملات شریعت کے مطابق حل ہوں. اگر کوئی ایک معاملہ بھی آپ کے رہتے ہوئے، آپ کے ہوتے ہوئے غیر شرعی طریقے سے حل کیا جاتا ہے، خدا گواہ ہے کہ جائیے کسی بھی مرجع سے پوچھئے، اس امت کے تمام افراد اس میں شریک ہیں. قیامت کے دن وہ سب حساب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے. یہ بتاؤ، یہ معاملہ تمہارے سامنے تھا، یہ غیر شرعی طریقے سے حل ہوا اور تم خاموش رہے، تم دیکھتے رہے. ہم کریں، یہ نہیں کہ آپ کریں، نہیں، کوئی بھی کرے غیر شرعی طریقے سے. اگر کوئی معاملہ کہیں حل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس بزم میں شیطان بیٹھا. اس شیطان کو نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے. ابو جہل کے ماننے والے شیطان کو نہیں نکالیں، نکالیں. فرعون کو ماننے والے تھوڑی ہیں اس کو شیطان کو نکالیں گے. وہ تو ان کی پارٹی کا آدمی ہے بابا، وہ تو انہی کا آدمی ہے. یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے، علی ولی اللہ کہنے والوں کی ذمہ داری ہے. اس کے معاملہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں جتنے بھی معاملات آپ کے حل ہوئے ہیں وہ دیکھ لیجئے، اور جتنے بھی حل ہوں گے ان سب کے اوپر ایک مرتبہ نظر ثانی کیجئے کہ کتنی پارٹیوں میں آپ موجود تھے جو غیر شرعی طریقے سے جن کا حل کیا گیا، اور شریعت کی جگہ شر کو لایا گیا، شریعت کی جگہ فتنے کو لایا گیا، اور اس پارٹی کے آپ حصہ دار تھے اور پارٹی کے مضبوط اینٹ تھے آپ. تو یاد رکھیں، آپ اس پارٹی کے حصے دار نہیں تھے، بلکہ آپ اس شیطان کے چہرے بنے بیٹھے تھے اور شیطان کی نمائندگی کر رہے تھے.
یہ مسئلہ ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا ہم آسانی سے سوچ کے نکل لیتے. نہیں نہیں نہیں, وہ فیصلہ تو انہوں نے کیا تھا, ہم کیا تھے؟ نہیں بابا. اگر یہی چیز امام حسین سوچ لیتے, یہی چیز امام حسن سوچ لیتے, یہی چیز پیغمبر اکرم سوچ لیتے کہ ظلم ہو رہا ہے تو ہونے دیجئے, ظالم بڑھ رہا ہے تو بڑھنے دیجئے, نا انصافی ہو رہی ہے تو ہونے دیجئے. نہیں, آپ ہر جگہ کے اوپر آگے آگے تھے. ایک معیار میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے, ایک معیار. اگر طبیعت ساتھ تھی, 2-3 باتیں میرے ذہن میں اور تھی جو مجھے اس دوسرے خطبے میں اشارہ کرنا تھا, لیکن میں اتنی ہی بات عرض کر سکتا ہوں کہ اس پارٹی کے, اس گروہ کے حصے دار نہ بنیے. توجہ ہے کہ جہاں معاملات کو غیر شرعی طریقے سے حل کیا جاتا, شریعت کو ہٹایا جاتا ہو, شریعت کو نظر انداز کیا جاتا ہو, حکم خدا کو نظر انداز کیا جاتا ہو, امام زمانہ کے خلاف ہو رہا ہو, امام حسین علیہ السلام کے خلاف, ہم اس پارٹی کے حصے دار بن جاتے ہیں اور پھر آ کر کے نماز نیت کر لیتے, اللہ اکبر, کیا شان ہے ہماری, کیا شان ہے ہماری, پھر سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. یہ معیار جو بتایا غلط تو نہیں بتایا میں نے کسی کو, یہ جو بات کہی ہے میں نے ممبر غلط تو نہیں کی ہے. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے خدا کی قسم, ہر آدمی کو میں یہ کہہ رہا ہوں, ہر انسان کو, قوم کے ہر فرد کو کہہ رہا ہوں کہ بس ایک چیز کو معیار بنائیے. وہ ایک ہی چیز ہے کہ آپ اس پارٹی کے حصے دار بنے کہ جس پارٹی میں یہ کہا جاتا ہو کہ ہماری چلے یا نہ چلے, ہماری مرضی کو پیش نظر رکھا جائے یا نہ رکھا جائے, مگر حکم خدا کو رکھ کے معاملات کو حل کیا جائے. وہ پارٹی حق کی پارٹی, وہ پارٹی خدا کی پارٹی ہے, وہ پارٹی حزب اللہ, اللہ کی پارٹی ہے. لیکن آپ اور ہم اس پارٹی کے بھی حصہ دار بن جاتے ہیں جس پارٹی میں قرآن کو بند کر کے گفتگو کی جاتی ہے, قرآن کو کھول کے گفتگو نہیں کی جا سکتی, شریعت کو بند کر کے معاملات کو طے کیے جاتے ہیں, امام زمانہ کو نظر انداز کر کے معاملات کو حل کیے جاتے ہیں. کوئی بھی معاملہ ہو, یاد رکھیں, میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی کا یہ معاملہ ہے, اس سے پہلے بھی جو معاملات ہمارے حل ہوئے ہیں, جتنے بھی معاملات حل ہوئے ہیں, اگر ان میں شریعت کو پیش نظر نہیں رکھا گیا ہے تو جو اس پارٹی کے حصے دار تھے ان کے پاس اگر زندہ ہیں تو اب بھی انہیں یہ حق ہے کہ وہ توبہ کرے اور تو رجوع کرے شریعت کی طرف, رجوع کرے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف. رجوع کریں علماء کرام کی طرف, مراجع کرام کی طرف کہ بھائی یہ معاملات ایسے حل ہوا تھا, اب اس کی کیا ذمہ داری ہے. معاملات ایک چیز, ٹھیک ہے, اس لیے کہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں کہ نہیں ہم پارٹی میں گئے تو تھے مگر ہم کچھ بولے نہیں, ہم بڑے ہوشیار تھے, ہم بڑے ہوشیار نکلے, ہم کچھ بولے سن کے چلے آئے. ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی جو کہتے ہیں ہم سن کے چلے, ہم کچھ بولے نہیں, وہاں پہ ہم نے بولنے کی غلطی نہیں کی. ہم اچھا بڑے ہوشیار ہیں آپ نے غلطی نہیں کی, ماشاءاللہ, کیا کہنے آپ. نہیں, آپ کو اللہ نے زبان دی اسی لیے, میں نے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, زبان دی ہی اسی لیے ہے کہ بغیر ضرورت کے مت بولو, جب بھی بولو تو حق بولو. جب یہاں حق بولنے کی ضرورت ہے, یہ معاملہ حل ہے, یہ پوری قوم کا معاملہ ہے, پوری قوم کو, بزرگوں کو, علماء کو, صاحبان بصیرت کو ایک ساتھ مل کر کے وہ معاملہ حل آسانی سے حل کریں, پیار سے حل کریں. اور جو غلط کرتے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے, ان کو بتایا جائے کہ آپ غلط ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے, ہم بتائیں آپ غلط ہیں, صحیح, آپ اپنی اصلاح کریں. بھائی آپ بھی ہمارے, سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ہم جڑے ہوئے, ہم ایک دوسرے کو سمجھیں, ہم ایک دوسرے کو پہچانیں, ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھیں, یہ ضروری ہے.
اس لیے کہ پروردگار عالم ہماری اور آپ سب کی دنیا بھی خیر کرے اور آخرت بھی خیر، اور دین کے ذریعے سے ہم کو معاملات حل کرنے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین جنت فردوس میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ رب عاملنا بقولک ولا عاملنا بآیاتک یا کریم یا اللہ۔